اس کے بعد دوسری ٹانگ میں ہونے لگ گئی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ 10-12 سال کے بعد بالکل چارپائی پہ پڑ گیا تھا. اللہ کے سہارے بیٹھے ہوئے، کسی بندے نے نہیں ہیلپ کری، نہ کوئی یار دوست نے، نہ کوئی رشتہ دار نے. جس ٹائم چارپائی پہ تھا اس ٹائم پہ بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. میں آپ کو ان کا نمبر دے رہا ہوں 034682640226. ہم لوگوں کا والد صاحب تقریباً 7 سال کے تھے اس ٹائم گزر گئے تھے. السلام علیکم. آج ہم جس نوجوان کی کہانی سننے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی. وہ نوجوان تھا، وہ متحرک تھا، وہ خوش مزاج تھا، مگر اچانک اس کے دونوں پاؤں خراب ہو گئے. وہ عوام سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے، آئیے ہم ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی پہلے کیسی تھی؟ پہلے ماشاءاللہ اچھی تھی، بالکل صحیح تھا. جیسے اچھا ہوتا ہے انسان، بالکل تندرست، اس طرح چلتے تھے، پھرتے تھے، محنت کرتے تھے. پہلے ناریل کا کام کرتے تھے. اس کے بعد اچانک ایک ٹانگ میں درد ہوئی ہے. وہ درد تقریباً 7-8 سال رہی ہے، لیکن اس کا کوئی مثلاً ڈاکٹروں کے پاس جانا ایسے ہی بلا کسی کو مثلاً کوئی نہیں بھی دیکھتا تھا دیکھ بھال سے. پھر اس کے بعد دوسری ٹانگ میں ہونے لگ گئی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ 10-12 سال کے بعد بالکل چارپائی پہ پڑ گیا تھا. وہ چارپائی پہ جیسے پڑا ہوں، اس کے بعد تقریباً 1 سال تو پورا بالکل چارپائی پہ پڑا رہا ہوں. تو اس کے بعد ابھی تھوڑا بہت ہمت کر کے اللہ کا آسرا لے کے تھوڑا بہت واکر کے سہارے چلتا ہوں، ریڈی لگاتا ہوں. بس اسی طرح اللہ کے طرف سے یہ ہے کہ تھوڑی ہمت مل رہی ہے. اس میں اللہ اب بچوں کا بھی کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے جب آپ ٹھیک تھے، صحت مند تھے، تو آپ کی زندگی کیسی تھی؟ مطلب آپ کھیلتے کودتے تھے، آپ کوئی اسٹڈی کرتے تھے یا شروع سے کام وغیرہ؟ نہیں، ہم لوگ، یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس کے جتنا تھا جس ٹائم میں کراچی میں آیا ہوں، اور اس ٹائم سے ہم لوگوں میں سر پہ تھی. کیوں؟ ہمارا والد صاحب چھوٹے ہوتے گزر گیا تھا. اس ٹائم سے لے کے ہم لوگوں نے بس گاڑیوں میں محنت مزدوری کری، چیزیں بیچ کے. بس اسی طرح ہم لوگ کی پوری زندگی جیسے چل رہی ہے اسی طرح ہے. اچھا، آپ کہنا ہے کہ آپ کے والد صاحب شروع میں گزر گئے تھے؟ جی، ہم لوگوں کا والد صاحب تقریباً 7 سال کے تھے اس ٹائم گزر گئے تھے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں. اچھا، تو یہ بتائیے گا، جب آپ کو علم ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ بیماری پیش آئی تو آپ کے دل پہ کیا گزرا؟ بس اللہ کے سہارے کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی اور تھا. یہ تھا کہ کوئی زیادہ سلام دعا والا تھا، وہ تھوڑی بہت کر جاتا تھا، نہیں تو کوئی مثلاً ایسا نہیں تھا. نہیں، اچانک یہ ہوا کیا تھا آپ کے؟ مثال کے طور پر یہ کس طریقے سے آپ کی بیماری لگی؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ اچانک سے درد ہوا تھا میری ٹانگ میں، یہاں سے لے کے توڑ پاؤں تک کھچاؤ پڑتا تھا. وہ کھچاؤ پڑتے پڑتے حالانکہ دوائیاں بھی لیتا تھا تو بھی آرام نہیں، کچھ بھی کر لیتا تھا تو بھی آرام نہیں آتا تھا. وہ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 12 سال میرے گزرے ہیں. اس میں بھی کیا ہوتا تھا، صرف ایک محنت کرتے رہنا، ہمت ہونی، دوائی لے لینی، لے کے چلے جانا کام پہ، لیکن اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر وہی درد ویسے کے ویسے ہی. اچھا، اسی طریقے سے یہ آپ کا یہ درد چلتا رہا اور آپ اس حد تک آ گئے کہ اب بھی آپ یہ اس کے ساتھ اس کے سہارے چلتے ہیں جی اور محنت مزدوری بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. ہاں جی. تو کیسے گزر بسر ہو جاتا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ بس یہ ہے کہ اللہ کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے. گھر بھی کرائے کا ہے اور بیوی بچے بھی سنبھال رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں. اور آپ یہ جو ٹھیلے ہیں، یہ آپ کے، یہ آپ بھی یہ ٹھیلے وغیرہ چلاتے ہیں؟ ہاں جی، یہ ایک ٹھیلا میرا ہے. مطلب اس حالت میں بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں، مطلب ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کسی کا محتاج نہیں کیا، آپ کسی کے محتاج نہیں کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ نہیں، اصل شروع سے محنت کری ہے نا، جس کی وجہ سے دل ہی نہیں مطمئن ہوتا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. کیوں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اس ٹائم سے محنت کرتے آئے ہیں. کیوں ہمارے کو ایک شروع سے ہی جب ذمہ داریاں پڑی ہیں، اس کی وجہ سے کبھی ابھی اس حالت میں کیا، پہلے بھی
हालांकि जिस टाइम 4 भाई पे था उस टाइम पे भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था. اچھا یہ بتائیے گا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چارپائی پہ تھا، تو اس ٹائم آپ کے جو دوست یار تھے، یقیناً ہر کسی کے بچپن کے دوست یار ہوتے ہیں، تو وہ دوست یار آپ سے ملنے آتے تھے، آپ کی کسی نے ہیلپ کی ہے؟ نہیں نہیں، کسی بندے نے نہیں ہیلپ کری، نہ کوئی یار دوست نے، نہ کوئی رشتہ دار نے. ہاں 1-2 بندے تھے، حالانکہ اتنی سلام دعا نہیں تھی، صرف بازار کی حد تک سلام دعا تھی. انہوں نے پھر بھی تھوڑا بہت کیا تھا میرے لیے، جتنا ہو سکا ان کے. اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، رشتہ دار تو بالکل ہی سمجھو پاس نہیں لگے. یا تھوڑا بہت ایک چھوٹے بھائی نے تھوڑا بہت کیا تھا، اس کے بعد وہ بھی کہتا بھائی میرے بھی نہیں ہے اتنے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 6. 6 بہن بھائی ہیں، آپ اکیلے رہتے ہیں؟ جی. اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اس وقت؟ نہیں، اس ٹائم پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، سمجھو کہ کوئی سپورٹ کرے، کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ اتنی مشکلات میں اب زندگی صرف کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا آپ کے خدمت یا آپ کی دیکھ بھال کرنے والا یا کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا نہیں؟ نہیں، بس اللہ کا آسرا ہے. اللہ کا آسرا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ حکومت سے یا معاشرے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت سے اس لیے کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے 2-3 دفعہ کوشش بھی کری ہے بے نظیر انکم سورٹ میں نام لکھوانے کی. انہوں نے بولا کہ بھائی اس سے نہیں، آپ ایسے کرو، آپ مزدوری کارڈ بنواؤ. مزدوری کارڈ بنوانے جائیں تو ادھر کوئی لین میں ہی نہیں لگنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. 2-3 دفعہ گیا بھی ہوں، یہ اپنا رضاک آباد میں ادھر بھی گیا ہوں. 2-3 دفعہ گیا، انہوں نے بس ایک قسم کا لین پوری ہوتی تھی 2-3 گھنٹے کے بعد، تو اس کے بعد بولتے تھے کہ بھائی آپ واپسی جائیں، آپ اپنا کارڈ چینج کروا کے آئیں پھر ہوگا. ایسے نہیں کوئی بھی کر کے دے گا. تو عبدالرحمن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حالات اس وقت ہیں، جو مہنگائی کا دور ہے اور لازمی بات ہے مبارک مہینہ ہے رمضان کا، تو کیا کہنا چاہیں گے عوام سے؟ بس عوام سے ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے. آپ کی مدد کریں. جی جی. ناظرین، جیسے آپ نے ہماری بھائی کی باتیں سنی، یہ یقین کرے بہت ہی باہمت انسان ہے. میں خود انہیں بحیثیت بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. بہت باہمت انسان ہے. اس تکلیف میں بھی یہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ ایسے شخص ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے وہ پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن یہ اس چیز میں بالکل وہ نہیں کرتے. اپنے بچوں کی محنت مزدوری کے لیے آج بھی یہ انت تک محنت کرتے ہیں. اب اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ ان کے ٹھیلے ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کھیر وغیرہ یا کوئی بھی کسی قسم کی چیز لگاتے ہیں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں، شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. ایسے افرادوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں؟ ایسے کہنا تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمت کریں، اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے. ہمت کر کے انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ پہ بھروسہ ہو اس کا. اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو اچھے خاصے بھی نوجوان جو ہے دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی مانگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں انسان محنت کرتا ہے نا، اس میں اللہ برکت دیتا ہے. اچھا، وہ آپ اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ اپنا قائد آباد میں مکہ ٹون سے تھوڑا سا آگے خیبر سٹی آتی ہے، وہاں میں. چلے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی دے اور آپ کو ہمت اور استقامت. تو ناظرین، جیسے آپ نے ہماری بھائی کی باتیں سنی، میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے کی بدولت آپ ہمارے اس بھائی کے ساتھ جتنی آپ سے ہو سکے ہیلپ کریں. میں حکومت سے، اداروں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ اگر ہو سکے ان کی کسی طریقے سے ان کا علاج کروا سکے تو ان کا علاج کروائیں، اور جو با اثر لوگ ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ان کی کسی طریقے سے بھی ہو ہیلپ کرے، مالی ہو جانی ہو. اچھا یہ بتائیے گا، آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے؟ جی دے سکتے ہیں. آپ نمبر بتائیے. ٹیلی نور کا نمبر یاد نمبر نہیں ہے؟ نہیں نمبر آپ دیکھ لیں. آپ کو یہ نمبر دیں گے، اگر کوئی بھی شخص جو ان سے بات کرنا چاہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے فون نمبر پہ کسی بھی مالی مدد آپ اس کی کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ان کا یہ نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ان کا نمبر دے رہا ہوں 034682640226. دوبارہ نوٹ کیجئے گا 034682640226. نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان ان کا نام ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بابرکت مہینہ ہے، اس کی بدولت آپ ان سے جو بھی آپ کا
حیثیت ہو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے مالی مدد کریں. مجھے اپنے کیمرہ مین سفیان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.